ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر نبی کی بھی اتباع، ہم نبی سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں یا اللہ سے محبت کے دعوے دار، دیکھیں اللہ سے محبت اور نبی کی محبت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سے محبت ہو یا نبی سے محبت ہو، اس میں جو محبت جو تقاضا کر رہی ہے وہ اطاعت کا تقاضا کر رہی ہے۔ آج ہم ربیع الاول بہت سے لوگ ہم میں جوش و خروش سے منا لیتے ہیں، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا جا رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فالو کرتے ہیں۔ تو سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ میں چند اہم چیزیں بتا دیتا ہوں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دو قسم کے احکام دیے ہیں، ان میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اذان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی بن جایا کرتے تھے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ اذان سے پہلے تک گھر والوں کے ساتھ مشغول رہتے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو آپ ایسے بن جاتے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہو، فوراً نماز کی فکر۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو جماعت سے نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار یہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن نعرے بازی نہیں ہے، دعوے نہیں ہے۔ اگر آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، آپ باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ پھر حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی کامل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں دوسرے کا حق دینے کا ٹائم آ گیا مگر دیتے نہیں ہیں۔ آپ کسی سے قرضہ لے کے دیکھیں، یعنی قرضہ دے کے دیکھیں، آپ لے کے تو آپ کیا دیکھیں گے وہ دیکھے گا آپ کو۔ آپ کسی کو قرضہ دیں پھر دیکھیں، آپ ساری زندگی اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، وقت پہ واپس نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں سب چل رہا ہوتا ہے، پھر عشق مصطفیٰ کے دعوے بھی چل رہے ہوتے ہیں، مالی معاملات میں ہم کرپٹ ہیں، پیسے لے کے واپس نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بال زمین پہ قبضہ کیا، ساتوں زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم نبی کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضے نہیں کیے جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے آرام کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے یا آپ رات کو گھر میں داخل ہوتے تو اتنے آرام سے سلام کہتے کہ جاگتا ہوا جو ہے وہ سلام کی آواز سن کے جواب دے دے، اور جو سوتا ہوا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ تہجد میں بھی اس کا اہتمام کرتے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے۔ تو تہجد میں بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ میری نماز کی وجہ سے کسی دوسرے کی نیند خراب نہ ہو۔ تو آج ہم کیا ربیع الاول یا ربیع الاول کے علاوہ جو مہینے ان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو؟ کس قدر تکلیف میں ہم لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کے تقاضے نہیں ہیں، نہ یہ سیرت کے تقاضے ہیں۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ لاؤڈ سپیکروں پہ اتنی تیز آواز نعت پڑھنا تو بڑی فضیلت ہے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعت پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیتے اور فرماتے کہ پڑھو جبریل تمہارے ساتھ ہیں، جبریل تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تو نعت پڑھنا، نعت سننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن نعت آپ اگر ایسے پڑھ رہے ہیں لاؤڈ سپیکر کو کھول کے کہ لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، جو نہیں سننا چاہ رہا، ہر وقت انسان ہر چیز نہیں سننا چاہتا،
تو وہ نہیں سن رہا چاہ رہا، اس کو بھی آپ سنا رہے ہیں اپنی نعت، اور جو ہے نا وہ لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ ثواب کے بجائے آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ تو لوگوں کے آرام کا خیال کرنا، لوگوں کے جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا کہ کسی کو میری وجہ سے، میرے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید تاکید ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دو۔ اب آپ بتائیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کسی کو نظر آئی، کانٹا نظر آیا، گٹر کھلا ہوا نظر آیا، تو اس تکلیف کو دور کرنے کا کوئی اہتمام اگر نہیں کرتا تو نبی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی اس کو کیسے مسلمان مانیں گے جو راستوں میں لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، راستے بند کر کے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، راستوں کی جو راستے جن سے لوگوں کے صبح و شام گزرگاہ ہے، لوگوں کا رزق وابستہ ہے، اس کو بند کر کے لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیسے خوش ہوں گے، اس پہ کیسے مطمئن ہوں گے؟ تو نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کے زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور مسلمان کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ مدینہ میں سب، یعنی جو مسلمانوں کا واسطہ زیادہ تر مسلمانوں سے ہی ہوتا تھا، لیکن اصولی طور پر تو ہر شخص کا یہ حق ہے کہ آپ کے عمل سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ قولوا للناس خیرا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے اچھی بات پیش کرو، لوگوں سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تو اس میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں۔ تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پہ کل کوئی غیر مسلم ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے اور ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ کیا یہ اسلام ہے جس میں تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، تمہارے معاملات تمہارے درست نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی تو تجارت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں صرف مسلمان تاجر گئے تھے، ان کی تجارت اور ان کے ایمانداری کو دیکھ کر پورے ملک اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جن میں ملیشیا کی مثال دی جاتی ہے، انڈونیشیا کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کیا آج ہماری تجارت اس لیول کی ہے؟ ہم نبی کی یاد میں سب سے پہلے اس میں خود کو مجرم ٹھہراتا ہوں، میں کسی خاص طبقے پر یا کسی خاص شخص پہ اعتراض نہیں کر رہا، کیا ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ محبت کے نعرے لگائیں، لیکن اپنا عمل کیا ہم پیش کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم کے سامنے کہ دیکھو یہ عمل ہے، یہ ایسا عمل کہیں سے لے کر آؤ؟ یقیناً ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم دنیا کو یہ عمل دکھا کے اسلام کو ڈیفائن کریں اور اسلام کو جو ہے ہم لوگوں کی نظر میں محبوب بنائیں۔ ہمارے اعمال اور ہماری باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے جو اصل تقاضے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نعمت دی، اور یہ نعمت اس لیے دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتا دیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے، اسوہ ہے، تو تم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے زندگی میں نبی کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے، اسلام کا حسن دنیا کو نظر آئے گا۔ ہمارے نعروں سے اور ہمارے صرف یہ جو ایک جذباتی باتیں ہیں اور جو جذباتی پن ہم ربیع الاول کے مہینے میں دکھاتے ہیں، ان چیزوں سے دنیا متاثر نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ چیزیں کوئی قیامت کے دن کوئی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں یا ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا